بأحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. وقال فی موضع آخر وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. ناظرین گرامی، ہم پھر آپ کی خدمت میں اسی بات کو دہرا رہے ہیں جو ہمارا اہم موضوع ہے، ہمارے موضوع کی بنیاد ہے. جو حدیث ہمارے موضوع کا نقطہ ہے، کلکم بنو آدم وآدم من تراب، یہ سب کے سب انسان آدم کی اولاد. کلکم بنو آدم وآدم من تراب، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی، کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، یعنی عرب میں رہنے والے کو عجب میں رہنے والوں پر، عجب میں رہنے والوں کو عرب میں رہنے والوں پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کوئی برتری نہیں، الا بالتقوی. ہاں، جس کے پاس تقوی ہوگا وہ اتنا زیادہ اونچا ہوگا، اتنا زیادہ معزز ہوگا. تو ناظرین، ہمیشہ اس نقطے کو یاد رکھنا کہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سارے انسانوں میں اتحاد، اتفاق، محبت، پیار کیسے پیدا ہوگا، وہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے ابھی پچھلی نشست میں آپ کے سامنے جو بات رکھی، اس بات کو واضح کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، آدم کو عزت دی، اور اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت بخشی ہے، عزت سے نوازا ہے، فضیلت عطا کی ہے. تو یہ فضیلت، یہ عزت کیسے باقی رہے گی؟ وہ ساری صفات کا تذکرہ چل رہا ہے. اسی میں سے ایک تذکرہ یہ بھی آیا تھا کہ عفو درگزر کرنا، معاف کرنا. یہ معافی کی صفت ایسی صفت ہے کہ اگر آپ اسے اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں اضافہ کرے گا. ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ معاف کرنے والے بندے کی عزت میں اللہ اضافہ ہی اضافہ کرتا ہے. معافی کے سلسلے میں ہم نے پچھلی نشست میں یہ بات بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر فتح مکہ کے موقع پر سارے مجرمین کے سامنے یہ اعلان کیا، لا تثرب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے. یہ اعلان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ایسا ہی کچھ اعلان یوسف علیہ السلام نے بھی کیا تھا. کب؟ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا، کتنا ستایا تھا آپ کے بھائیوں نے. باپ سے بہانہ بنا کر کے یوسف علیہ السلام کو، معصوم یوسف کو لے آئے، جنگلوں میں، بیابان میں لے آئے، اور تکلیفیں دیں، کنویں میں ڈال دیا. کنویں میں ڈالا تو ڈالا، جسم پر جو کپڑا تھا وہ بھی ظالموں نے اتار لیا، وہ بھی اتار لیا، تاکہ باپ کے پاس اس کپڑے کو خون میں رنگ کے بہانہ بنا کر پیش کر دیں گے. ابھی تک چلو جسم پر کپڑے نہ صحیح، لیکن ابھی تک یہ ہے کہ کسی کے غلام نہیں ہیں. کیا ہوا؟ تھوڑی دیر کے بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا، یوسف علیہ السلام کو نکالا، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو بازار مصر لے جایا گیا. وہاں لے جا کر وَشَرُوهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکوں کے عوض یوسف علیہ السلام کو بازار مصر میں فروخت کر دیا گیا، بیچ دیا گیا. ابھی تک غلام نہیں تھے، آزاد تھے، اب غلام بنا لیے گئے.
کیسی مجبوری ہے، کیسی بے بسی ہے، باپ سے دور ہیں، باپ یہاں الگ غم میں نڈھال ہیں، یہاں بیٹا پریشان ہے، غلام بنا لیے گئے یوسف علیہ السلام۔ چلو غلام بنے تو بنے، لیکن کسی ایرے غیرے کے غلام نہیں تھے، عزیز مصر کے غلام تھے۔ مصر کا جو سپر پاور آدمی تھا، جو دو اس وقت کے بڑے آدمی تھے، ان میں سے ایک عزیز مصر کے غلام بنے۔ وہاں گئے تو ایک اور بڑی آزمائش، عزیز مصر کی بیوی آپ کے حسن پر فریفتہ ہو گئی اور آپ کے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کیا۔ یوسف علیہ السلام ساری چیزیں سامنے تھیں، بے حیائی کا راستہ کھلا ہوا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچایا، بے حیائی کے بجائے ایک آزمائش سے کامیاب نکلے، اپنے آپ کو جیل میں ڈال لینا پسند کر لیا، قید میں ہونا پسند کر لیا۔ سبحان اللہ، اتنی ساری مشکلات آپ کے سامنے آئی، اس کا سبب کون بنا؟ کس نے اتنی تکلیفیں دی؟ اس کا سبب کون؟ آپ کے وہ بھائی جنہوں نے آپ کو ستایا، تکلیفیں دی۔ یوسف علیہ السلام اپنی پوری زندگی کیسی تکلیف میں کاٹی ہے، باپ سے بچھڑ کر رہے ہیں، وہاں باپ جدائی کے غم میں آنکھوں کی روشنی بھی ضائع کر لیا، یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، کتنی مشکلات۔ اس کا سبب کون بنا؟ اتنا ستایا، تکلیفیں دی، کس نے دی؟ یوسف علیہ السلام کے خود اپنے بھائیوں نے تکلیفیں دی، خود اپنے بھائیوں نے تکلیفیں دی۔ اللہ اکبر۔ پھر بعد میں آگے چل کر کے جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کو پاور دیا، اختیار و اقتدار دیا، مصر کی ساری دولت آپ کے حصے میں آ گئی، یوسف علیہ السلام کا مقام بہت اونچا ہو گیا، اللہ نے بہت عزت دی سبحان اللہ یوسف علیہ السلام کو۔ مجھے کہنا یہاں یہ ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی جب سامنے آئے، جنہوں نے ستایا تھا، تڑپایا تھا، تکلیفیں دی تھیں، ان کے سامنے یوسف علیہ السلام نے کیا اعلان کیا؟ کہا اے میرے بھائیو، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، جاؤ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، سب کے لیے معافی کا اعلان۔ یوسف علیہ السلام نے بھی معاف کر دیا، تو معاف کرنا یہ بہت بہترین صفت ہے۔ تو ناظرین، ہم سب کو یہ صفت اختیار کرنا چاہیے۔ اور میں آپ کو ایک نکتہ اور بتاؤں یہاں پر کہ رمضان کا مہینہ ہمارے پاس ہر سال آتا ہے، اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ ہر سال ہمارے پاس بھیجتا ہے، ہمیں اس مہینے میں عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے، اہل علم کہتے ہیں، ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب بستان الواعظین فی حدیقۃ العارفین میں ایک نکتہ بیان کیا ہے کہ رمضان کے مہینے کو دیگر 11 مہینوں سے وہی نسبت حاصل ہے جو نسبت یوسف علیہ السلام کو اپنے 11 بھائیوں سے حاصل تھی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ستایا، تکلیفیں دی، اور آخر میں یوسف علیہ السلام نے اعلان کیا سب معاف، لا تثریب علیکم اليوم۔ ایسے ہی رمضان کا مہینہ دیگر 11 مہینوں سے جو نسبت حاصل ہے وہ اس طرح سے کہ ایک انسان 11 مہینے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، عبادتوں سے دور رہتا ہے، گناہ کر کر کے اللہ کو ناراض کرتا ہے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو رمضان کا مہینہ یہ اعلان کرتا ہے، مسلمانوں سے کہتا ہے لا تثریب علیکم اليوم، اے مسلمانوں تم پر اب کوئی گرفت نہیں ہے، 11 مہینے جو ہوا ہو گیا اسے بھول جاؤ، اب اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ یہ رمضان کا مہینہ اعلان کر رہا ہے کہ سب تمہاری مغفرت ہو جائے گی، سارے گناہ تمہارے مٹا دیے جائیں گے، شرط یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کر لو۔ رمضان کا مہینہ اعلان کرتا ہے لا تثریب علیکم اليوم، سب کے سب آزاد ہو۔ اور اس چیز کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں بیان فرمایا، اللہ کی مغفرت کا اعلان، سبحان اللہ، کیا کہا؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔
کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، رمضان کے روزے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جو شخص رمضان میں قیام اللیل کرتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر، اتنا بڑا فائدہ کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، ایمان کے حالت میں ثواب کی نیت سے جب وہ قیام اللیل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، کہ جو شخص رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش کرتا ہے، طاق راتوں میں جاگ کر قیام کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، کہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ ناظرین غور کرو، ہم یہاں یہ نکتہ بتا رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کو جو نسبت اپنے 11 بھائیوں سے حاصل تھی، وہی نسبت رمضان کے مہینے کو 11 مہینوں سے حاصل ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ستایا، ظلم کیا، یوسف علیہ السلام نے معافی کا عام اعلان کر دیا۔ رمضان کے علاوہ 11 مہینے میں انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، رمضان کا مہینہ اعلان کرتا ہے لا تثریب علیکم اليوم، سب گناہ تمہارے اللہ معاف کرے گا، لیکن اب یہ عہد کرو، توبہ کرو کہ اب رمضان کے بعد کی زندگی تمہاری سنبھل جائے گی، سدھر جائے گی، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو گے، اللہ سے تعلق مضبوط کر کے رہو گے، تب جا کر کے رمضان کا یہ فائدہ ہوگا، ورنہ کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ تو دوستو اور ساتھیو، اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، معافی کا اعلان کرتا ہے، رمضان کا مہینہ بھی آتا ہے تاکہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاف کرنا یہ اتنی بہترین صفت ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا، اور معاف کرنے سے، درگزر کرنے سے آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات وسیع ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ ناظرین وقت ہو چکا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد ہم پھر آپ سے ملاقات کریں گے اور بہت ساری باتیں آپ کے سامنے کرنی ہیں۔ آپ جڑے رہیں، بنے رہیں، تب تک کے لیے رخصت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کی پاک دامنی پر لگائے گئے الزامات۔ نکاح کرو ان عورتوں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو، 2 3 4 لیکن اگر تمہیں ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر پاؤ گے تو صرف ایک۔ اسلام کی دور اندیشی پر اٹھائے گئے سوالات۔ ایڈز کتنے سارے لوگوں کو ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کے تعلق سے وارننگ دی تھی، جب کسی زمانے میں آپسینٹی ظاہر ہوگی تو وہاں اللہ تعالیٰ موت اور ڈیزیزز کو بھیجے گا۔ اسلام کی حکمت عملی پہ کیے گئے اعتراضات۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہی تھا پیس قائم کرنا، مگر مخالفین کو لاجواب کر گئی اسلام کی سچی تعلیمات۔ اللہ نے کہا پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ ہر جمعرات رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین وقفے کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم یہ آپ سے بات کر رہے تھے کہ معاف کرنا، درگزر کرنا یہ ایسی اونچی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، اور معافی کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور ہم آخری مثال جو آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے رمضان کے حوالے سے، کہ رمضان کا مہینہ اعلان کرتا ہے کہ
کہ اگر انسان اپنے گناہوں سے تائب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ یہ بات ہم ضمناً کر رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے چلا جاتا ہے، آتا ہے چلا جاتا ہے، لیکن ہم اس سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ اس سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ۔ ہماری زندگی میں 30 سال رمضان آیا، بعض کی زندگی میں 20 سال آیا، بعض کی زندگی میں 40 سال آیا۔ اپنے گریبان میں جھانکو، سوچو، غور کرو، تدبر کرو کہ کیا یہ رمضان جو 20 بار آیا ہماری زندگی میں، 30 بار آیا، 40 بار آیا، کیا یہ رمضان ہمیں فائدہ پہنچایا؟ ہم نے رمضان سے فائدہ اٹھایا؟ ہم متقی بنے، پرہیزگار بنے، ہم لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرنے سے بچے، خیانت کرنے سے بچے، اور اسی طریقے سے لوگوں کو ستانے سے بچے، اللہ کی عبادت میں لگے، اللہ کی بندگی سے جڑے؟ سوالیہ نشان ہے ہمارے اپنے آپ کے اوپر، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ بہرحال ہماری بات کچھ اور چل رہی ہے۔ ناظرین، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ ہم لوگوں کو معاف کرنے والے بن جائیں، درگزر کرنے والے بن جائیں۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو بتاتے ہیں کہ معاف کرنا، نظر انداز کرنا بہت اچھی صفت ہے، اس کی بڑی فضیلت شریعت اسلامیہ میں آئی ہے۔ اب ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز اسی حدیث میں ہے، جس حدیث کا ایک ٹکڑا ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے جو بندہ معاف کرتا ہے۔ اس کے بعد کے ٹکڑے میں کہا گیا، کتنی پیاری بات کہی گئی، دیکھو کہا گیا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ جو شخص عاجزی اختیار کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلند کرتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے، عزت و شرافت کی زندگی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس شخص کو۔ جو شخص عاجزی اختیار کرتا ہے، اس کے پاس علم بہت ہے، مال بہت ہے، دنیا کا سب سے اونچا انسان ہے، بہت کچھ اس کے پاس اللہ نے دیا ہے، لیکن وہ عاجزی اختیار کرنے والا ہے، خاکساری اختیار کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی بیان نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے تکبر نہیں کرتا، بڑی میانہ روی کی چال چلتا ہے، اعتدال کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اپنے آپ کے اندر ایک قسم کی عاجزی پیدا کر لیتا ہے، نرم انداز میں چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رحمان کے بندوں کی صفت بیان فرمائی، کہا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں جب زمین پر چلتے ہیں تو نرم انداز میں چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے، دکھا کر نہیں چلتے، تکبر نہیں کرتے۔ یہاں آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، تھوڑا سا کیا علم آ جاتا ہے، تھوڑا سا کیا مال آ جاتا ہے، اپنے آپ میں نہیں رہتے، اپنے آپ میں نہیں رہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی تواضع جانتے ہیں آپ؟ سید الانبیاء ہیں آپ، انبیاء کے سردار ہیں آپ، اتنا اونچا مقام، دنیا کے سب سے عظیم انسان ہیں آپ، لیکن باہر سے جب کوئی مہمان آتا تھا، باہر سے کوئی مسافر آتا تھا، آپ صحابہ کے درمیان ایسے بیٹھے ہوتے تھے کہ معلوم نہیں پڑتا تھا کہ نبی کون ہے، بتانا پڑتا تھا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی تھی، اسی لیے کہتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا کہ جس درخت پر پھل زیادہ ہوتے ہیں وہ درخت بہت جھکا ہوا ہوتا ہے، جس درخت پر پھل زیادہ ہوتے ہیں وہ درخت جھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو جس کے اندر علم زیادہ ہوتا ہے، جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے، اس کے پاس عاجزی بھی زیادہ ہوتی ہے، انکساری بھی زیادہ ہوتی ہے، جھکا ہوا ہوتا ہے وہ شخص،
نرم چال چلتا ہے، غرور اور تکبر سے دور رہتا ہے. اور پھر وہی بات دہرائیں، سارے کے سارے انسان آدم کی اولاد اور ایک حقیر گندے پانی سے پیدا ہوا یہ انسان کس چیز کا تکبر ہے؟ اسے علم ملا ہے، اسے مال ملا ہے، تو کیا تکبر کرے گا؟ ارے پہلے جائے اپنے آغاز پر. کیسا ہے اس کا آغاز؟ گندے پانی سے پیدا ہوا انسان، ہاں، اور تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، عاجزی اختیار کرنے کے بجائے، تواضع اختیار کرنے کے بجائے فخریہ گھومتا ہے. اللہ اکبر. ناظرین، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سب عاجزی اختیار کریں، تواضع اختیار کریں. یہ ایسی چیز ہے کہ جتنا آپ جھکیں گے اللہ اتنا آپ کو اونچا اٹھائے گا. ایک حدیث میں اور کہا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو شخص عاجزی اختیار کرتا ہے، جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مزید اٹھاتا ہے، بہت بلند کرتا ہے. اور آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی انکساری آپ کہا کرتے تھے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ لوگوں سنو، مجھے تم عیسیٰ ابن مریم کی طرح بڑھا کر مت پیش کرنا دنیا والوں کے سامنے. جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ یہ کیا، ان کی شان میں غلو کر کے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ بنا دیا، اللہ کا شریک بنا دیا، نعوذ باللہ. تو اے لوگوں، تم میری شان میں غلو نہیں کرنا، میرا جو مقام ہے، میرا جو مرتبہ ہے وہیں پر رکھنا مجھے. کیا کہا آپ نے؟ انما انا عبد، اے لوگوں میں تو بس اللہ کا بندہ ہوں. میری حیثیت یہ ہے کہ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں. اگر تمہیں مجھے کچھ کہنا ہی ہے فقولوا عبد اللہ ورسول، تم کہو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول. اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اتنا ہی کہو. میرے شان میں غلو نہیں کرنا، میری شخصیت کو بڑھا چڑھا کے مت پیش کرنا دنیا والوں کے سامنے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی ہی تو تھی، انکساری ہی تو تھی آپ کی. اور یہ ایسی عاجزی جیسے کہ آپ نے بھی پچھلی نشست میں سماعت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں. کس پر؟ آج اللہ کا یہ احسان ہے، انعام ہے کہ ہم میں سے شاید ہی بہت کم لوگ ہوں گے جن کو اچھا بستر میسر نہ ہو. آج تو سبحان اللہ ہر شخص نرم بستر پر آرام کرتا ہے، سوتا ہے، بڑی چین کی نیند سوتا ہے. ہاں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سے بستر میسر نہیں تھا. آپ نے سنا کھجور کے چھلکے کی بنائی ہوئی چٹائی پر آپ آرام کر رہے تھے. یہ نرم و نازک بستر جس پر ہم سوتے ہیں، اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں. فجر کی نماز ہماری چلی جاتی ہے، کب گزر جاتی ہمیں پتہ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ناظرین، وقت ہو چکا ہے. ہم آپ کے سامنے بات بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تواضع اختیار کرنے سے عزت دیتا ہے، بلندی دیتا ہے. اس پوائنٹ کو یاد رکھیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں اسی کے آگے ہماری گفتگو جاری ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ